ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تبارک تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہاں اپنے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو عظیم الشان مقصد ہے، اس مقصد کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلا سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور مکمل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
یوں تو آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے، لیکن اللہ تبارک تعالی نے سب سے اونچا مقام اور سب سے اشرف مقام، سب سے اعلی مقام آپ ہی کو مرحمت فرمایا۔ معراج کے موقع پر بیت المقدس میں جب تمام انبیاء اور تمام رسول جمع تھے، مصلی خالی تھا امامت کا، ہر پیغمبر یہ سمجھ رہا تھا اس مصلی کا حقدار میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ میں خلیل اللہ ہوں، میں مصلی سنبھالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے میں کلیم اللہ ہوں، میں مصلی سنبھالوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے میں روح اللہ ہوں، میں مصلی سنبھالوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مصلی سنبھالیں۔ اماموں تمام نبیوں کی امامت آپ نے فرمائی اور رسولوں کی امامت فرمائی۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانس ہیں، آپ سید الجن ہیں، آپ سید الاولیاء اللہ ہیں، کائنات کے سردار ہیں، آپ جنت کے بادشاہ ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام آپ کو دیا کہ اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں سوائے خدائی کے، اللہ کی بڑائی کے۔ جب آپ کا مقام اونچا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک امت دی، ہر پیغمبر کو ایک قوم دی۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت مرحمت فرمائی، ایک قوم مرحمت فرمائی۔ جیسے آپ کی شان اونچی ہے، آپ کا مقام اونچا ہے، آپ کا مرتبہ اونچا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی قوم اور آپ کی امت اور امتوں کے مقابلے میں اور اقوام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بہت اونچا کیا، بہت اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک پیغمبر کے سامنے اس کی قوم کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اس قوم سے پوچھیں گے کیا پیغمبر تمہارے پاس میرا پیغام لے کر نہیں آئے؟ تو قوم جھٹلا دے گی اپنے پیغمبر کو۔ تو پیغمبر کیا کریں گے؟ قوم جھٹلائے گی تو اللہ تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغمبر کے لیے گواہ بنا کر پیش کریں گے کہ یہ قوم جھوٹ کہتی ہے اور اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ پورا انجام دے دیا۔ اب وہ قوم حجت کرے گی، اے اللہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے آخر میں آئی،
نہ نوح کے زمانے میں تھی، نہ شعیب کے زمانے میں تھی، نہ شیش کے زمانے میں تھی. یہ کیسے ہمارے بارے میں گواہی دے سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہاں بھی امت محمدیہ بتائیے آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ وہ کہیں گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، آپ کا قول ہمارے لیے آنکھوں سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس سے زیادہ قابل یقین ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کی گواہی کو قبول فرما لیں گے. یہ امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئی، لیکن جنت میں کوئی قوم اور کوئی پیغمبر کی امت اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جنت میں داخل نہ ہو جائے. آئی دنیا میں آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. آپ نے سنا ہوگا کئی پیغمبروں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی، اے باری تعالیٰ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا فرما دے، آپ کی امت میں پیدا فرما دے. اس امت کے مقام، اس امت کے مرتبے اور اس امت کی عظمت کو دیکھتے ہوئے پیغمبروں نے دعا کی، رسولوں نے دعا کی. اس میں ایک پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی. حدیث میں آتا ہے آپ قیامت کے قریب آئیں گے لیکن انجیل ساتھ نہیں لائیں گے اور اپنی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے حیثیت سے تشریف لائیں گے. اس امت کے مناقب، اس امت کے فضائل اور اس امت کی خوبیاں پیغمبروں نے جانا، نبیوں نے پہچانا اور اس امت میں آنے کی خواہش کی. ہاں، کوئی بدنصیب اپنے مقام کو نہ پہچانے، اپنے مرتبے کو نہ پہچانے اور وہ ناقدری کرتے ہوئے کافروں کے کام کرے، چماروں کے کام کرے، یہود و نصارہ کی نقالی کرے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، اس امت کے پہلے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں. دوسری صدی کے لوگ ثم الذین یلونہم، وہ بھی بہترین لوگ ہیں. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، تیسری صدی کے لوگ یہ بھی بہترین لوگ ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ پورے جنتی ہیں. میرے صحابہ کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا، اس پر بھی اللہ جہنم کو حرام قرار دے دیں گے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. اب اگر کوئی فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوا، فتنوں کے دور میں پیدا ہوا اور وہ یہ سمجھتا ہے، ملال کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے اور جسے بہترین صدی قرار دی، یہ ہمارا کیا قصور کہ ہم صحابہ کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، ہم تابعین کے دور میں پیدا نہیں ہوئے،
ہم تبع تابعین کے دور میں پیدا نہیں ہوئے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی فضیلتوں والی، اتنی خوبیوں والی اور اتنی کمالات والی، اس کے شروع کے حصے میں بھی خیر و برکت فضیلتیں، اس کے درمیانی حصے میں بھی فضیلتیں، اس کے آخری حصے میں بھی فضیلتیں، اس کے مردوں کے لیے فضیلتیں، اس کی عورتوں کے لیے فضیلتیں، اس کے بیمار کے لیے فضیلتیں، اس کے صحت مند کے لیے فضیلتیں، اس کے قرآن کی تلاوت روانی کے ساتھ کرنے والے کے لیے فضیلتیں، اٹک اٹک کر تلاوت کرنے والے کے لیے فضیلتیں، پڑھنے والے کے لیے فضیلتیں، سننے والے کے لیے فضیلتیں، فضیلتوں سے بھری ہوئی ہے، خوبیوں سے بھری ہوئی ہے، کمالات سے بھری ہوئی ہے یہ امت. حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کلام پاک کو روانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ملے گا. اگر کوئی ان پڑھ جاہل یا اگر کوئی ایسا آدمی جس کی زبان میں ہکلاہٹ ہے، ہکل ہکل کر تلاوت کرتا ہے، اٹک اٹک کر تلاوت کرتا ہے، دنیا کے کمپٹیشن میں اور دنیا کے مقابلوں میں دنیا کے عالم اور دنیا کے قاری اور دنیا کے مدرسوں کے مدرس اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یہ ہکل ہکل کر پڑھتا ہے، لیکن اللہ کو اس امت کی ادائیں کتنی پسندیدہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں روانی کے ساتھ پڑھنے والے کو 1 اجر، اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو 2 اجر، ایک پڑھنے کا ثواب اور دوسرا اٹک کر کوشش کرنے کا ثواب. یہ کسی اور امت کے لیے فضیلت نہیں. اس امت کا مقام اتنا اونچا کیا کہ فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کو اللہ نے اس امت کا خادم بنا دیا کہ دنیا کے کسی چپے میں، دن میں، رات میں، جنگل میں، سمندر میں، تاریکی میں، اجالے میں، انفرادی حالت میں، اجتماعی حالت میں یہ درود پاک پڑھے. اے فرشتے، تیری ڈیوٹی ہے کہ آقا کی امت کے درود کو آقا کے روزے میں پہنچانا. نہ دن دیکھنا، نہ رات دیکھنا، نہ اجتماع دیکھنا، نہ جلوت دیکھنا، نہ خلوت دیکھنا. فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کو اللہ نے اس کا خادم بنا دیا. یہ سحری کرے، فرشتوں کو کہا ان کے دسترخوان پر ڈیوٹی دو اور ان کے لیے دعائے برکت کرو. یہ افطاری کرے، ان کی دعاؤں پر تم آمین کہا کرو. ایسی خصوصیت، ایسی فضیلت، ایسے کمالات اللہ نے کس امت کو مرحمت فرمائے. کوئی ملال نہیں، کوئی افسوس کی بات نہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صحابہ کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوا، پیران پیر کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوا، اولیاء اللہ اور بڑے بڑے غوث اور قطب کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوا، کیوں میں فتنوں کے دور میں پیدا ہو گیا، بے حیائی کے دور میں پیدا ہو گیا، اور آزمائش اور امتحانوں کے ایک ایسے دور میں جس دور کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی کہ اس زمین پر رہنے والا زندہ مسلمان قبر کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ کاش میرا رب مجھے قبر کے اندر پہنچا دیا ہوتا. لیکن ایسی حالت میں بھی اگر کسی میں ایمان ہے، اگر کسی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اور محبت ہے، پھر بھی وہ اس صدی میں بھی کامیاب ہے، وہ دجال کے زمانے میں بھی کامیاب ہے، وہ فتنوں کے زمانے میں بھی کامیاب ہے. اگر ناکام ہونا ہے تو آقا کے زمانے میں ابو جہل بن کر ناکام ہے، ابو لہب بن کر ناکام ہے، اور کامیاب ہونا ہے تو 14ویں صدی کے اندر اور فتنوں کے دور میں وہ ایمان پر باقی رہ کر کامیاب رہ سکتا ہے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ صحابہ
تم جانتے ہو کہ میرے بھائی کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے کلام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، ہمارے بارے میں کہا ہے۔ اللہ نے جنت کی بشارتیں دی، اللہ نے ہمیں دی، اللہ نے آپ کا شاگرد بنایا، ہمیں بنایا، اللہ نے انصار بنایا، ہمیں بنایا، اللہ نے مہاجر بنایا، ہمیں بنایا، اللہ نے آپ کے ساتھ جہاد کا موقع دیا، ہمیں دیا۔ بھلا ہم سے بڑھ کر آپ کا بھائی کون ہو سکتا ہے؟ خوش قسمت ہیں ان فتنوں کے زمانے کے وہ مسلمان جو فتنوں اور آزمائشوں سے ڈرتے نہیں اور ان حادثات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ایمان پر ثابت قدم ہیں، سچائی پر ثابت قدم ہیں، صحیح مسلک اور صحیح جماعت پر ثابت قدم ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اگر تم مجھ پر ایمان لے آتے، یہ کون سے کمال کی بات ہے، تم نے جبرائیل کے آنے کو دیکھا، جبرائیل کی تلاوت کو دیکھا، جبرائیل کے وحی لانے کے منظر کو دیکھا، تم نے شق قمر کے معجزے کو دیکھا، تم نے انگلیوں سے پانی جاری ہوتے ہوئے دیکھا، اور تم نے میرے ہاتھ معجزے دیکھے، کمالات دیکھے، اللہ کے قرآن کو اترتا ہوا دیکھا، اور شق صدر کے واقعے کو دیکھا، سفر معراج کو دیکھا، اور طرح طرح کے کمالات کو، پتھروں کے سلام کرنے کے منظر کو، درختوں کے سلام کرنے کے منظر کو تم نے دیکھا۔ جن آ کر میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھ کر ایمان لاتے ہوئے تم نے دیکھا۔ اگر ان چیزوں کو دیکھ کر تم نے ایمان لے آیا ہے اور ایمان کو قبول کیا ہے، یہ تمہارا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں۔ بات کرو اس زمانے کی جس زمانے میں ناچنے والے، گانے والے، رنڈی اور بازاری، حرام زادے، سود کھانے والے، داڑھی بڑھانے والے، زنا کرنے والے، سور کھانے والے، کتا کھانے والے، شراب میں نہانے والے، قتل اور ڈکیتی کا بازار گرم کرنے والے، ان کو ہیرو سمجھا جاتا ہو، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، ان کو بڑا معزز سمجھا جاتا ہو۔ ایسے فتنے کے زمانے میں جب سچ پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا اور حق پر قائم رہنا ایسے ہے جیسے ہاتھ کے اندر کوئی انگاروں کو لیتا ہو۔ ایسے زمانے میں میری امت کے وہ افراد جو حادثات کی پرواہ کیے بغیر، آزمائشوں کی پرواہ کیے بغیر ایمان کو انہوں نے قبول کیا، مجھے دیکھے بغیر، جبرائیل کو دیکھے بغیر، کتاب اللہ کے نزول کے منظر کو دیکھے بغیر، فرمایا کہ ہم اخوانی، یہ اس زمانے کے وہ مومن اور مسلمان میرے بھائی ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں اس امت کے افراد کہ شروع کے حصے کو کہا خیر القرون، بیچ کے حصے کو کہا تبع تابعین، اور آخر کے لوگوں کو کہا ہم اخوانی، یہ نبی کے بھائی ہیں۔ ہر معاملے میں یہ امت فضیلتوں سے مالا مال ہے۔ یہ سفر میں رہے، یہ حضر میں رہے، یہ بستر بیماری پر رہے، یہ رات میں رہے، یہ دن میں رہے، یہ قبر میں رہے، یہ دنیا میں رہے، یہ محشر میں رہے، یہ ترازو کے پاس رہے، یہ پل صراط پر رہے، یہ جنت میں بھی جائے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمال ہی کمال دیا، مناقب ہی مناقب دیے، فضائل ہی فضائل دیے، خوبیاں ہی خوبیاں دی۔ لیکن حضرات، کبھی آپ نے سوچا اللہ نے اس امت کے اتنے فضائل کیوں بیان کیے؟ اس امت کا اتنا بڑا مقام اور اتنا اونچا مقام اور اتنا اعلیٰ مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف امت ہے، صرف آپ کی قوم ہے۔ ایسی امت تو ہر نبی کے ساتھ تھی، صرف قوم
ہر نبی کے ساتھ تھی، ہر پیغمبر کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی اور پیغمبر کی امت کو، کسی اور نبی کی امت کو وہ مقام کیوں نہیں دیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اتنا اونچا مقام کہ نبی اس امت میں پچھلے نبی آنے کی دعائیں کریں، تمنائیں کریں، فرشتے اس کے لیے پر بچھائے، ان کی دعاؤں پر آمین کہے اور ان کی صداؤں پر لبیک کہے، ان کے درودوں کو نبی کے روضے تک پہنچائے، ان کے اعمال نامے کو خدا کے عرش تک پہنچائے۔ کیا وجہ ہے حضرات؟ ایک بنیادی وجہ ہے اور ایک بنیادی فرق ہے اور نبیوں کی امتوں میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ ہر نبی کی امت کی ایک ہی ذمہ داری تھی، اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دوہری ذمہ داری ہے۔ ہر پیغمبر کی قوم کی ایک ذمہ داری تھی کہ پیغمبر کی تعلیمات پر خود عمل کرے، بیوی عمل کرے، شوہر جہنم میں جائے تو جا کر مرے، شوہر عمل کرے، بیوی نماز چھوڑے تو چھوڑے، اولاد عمل کرے، ماں باپ جہنم کا لہو پیے تو پیے، کسی پر کسی کی ذمہ داری نہیں۔ تم نے نبی کی تعلیمات کو پایا اور تم نبی کی تعلیمات پر عمل کرو، تم کامیاب ہو گئے۔ آج اس امت کے اندر ایک مقولہ اور ایک بات جو زبان زد ہے، بھائی اپنا اپنا کام کرو، ہر آدمی اپنی قبر کی جھڑتی دے گا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ مقولہ اس امت کے لیے سیوا نہیں دیتا اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اگر یہ بات کہے ان کے لیے سہاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ اگر یہ بات کہتے ہیں ان کے لیے سہاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یہود اگر یہ بات کہتی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے قبر کی جھڑتی دینا ہے، چلو ان کے لیے صرف اپنی قبر کی بات تھی، اپنی عقبہ کی بات تھی، اپنی آخرت کی بات تھی، اپنی دنیا اور اپنی جنت کو سنوارنے کی بات تھی، کسی پر کسی کی ذمہ داری نہیں۔ یہ کب تک تھا؟ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اس لیے کیونکہ وہ لوگ اپنی اپنی خبر کی جھڑتی دیا کرتے تھے، اپنی فکریں کیا کرتے تھے، ان کے لیے کوئی مقام نہیں، ان کے لیے کوئی درجہ نہیں، ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں، ان کے لیے کوئی مناقب نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو ذمہ داریاں دی۔ اسی دوہری ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو خیر امت کہا۔ اللہ نے اس امت کو کہا کہ اب تک کی امتوں میں سب سے بہترین امت، اب تک کی قوموں میں سب سے بہترین قوم کیا ہے؟ وہ دوسری ذمہ داری۔ ایک ذمہ داری نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، توحید پر قائم رہنے کی، شرک سے بچنے کی، بت پرستی سے بچنے کی، شراب نوشی سے بچنے کی، فحاشی سے بچنے کی۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ خود نیکی کرے، برائی سے بچے، اور دوسری ذمہ داری دوہری اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بشر کی، مرد کی، عورت کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، عربیوں کی، اجمیوں کی، شمال والوں کی، جنوب والوں کی، جاہلوں کی، ہر فرد کی یہ ذمہ داری جو اپنے آپ کو آقا کا غلام کہتا ہے، آقا کا امتی کہتا ہے، اس امت کے
وہ مناقب پانا چاہتا ہے، فضائل پانا چاہتا ہے، خوبیاں پانا چاہتا ہے، تو اس کو امتی بننا پڑے گا. اور امتی بننے کے لیے امتی کی جو دوسری ذمہ داری ہے وہ ہر کسی کے لیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جو تبلیغی جماعت ہے، جو مرکز نظام الدین ہے، جو کمار پیٹ کا مرکز ہے، جو سلطان شاہ کا مرکز ہے، جو مدارس ہیں، جو خانخواہ ہیں، امامے والے ہیں، داڑھی والے ہیں اور جبہ والے ہیں، دستار والے ہیں، فضیلت والے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تبلیغ کرے. یہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، شیطان نے تمہیں دھوکہ دے رکھا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا تم میں کہ عالم بہتر امت ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا اس امت کے تبلیغی لوگ، چلہ لگانے والے، 4 مہینے لگانے والے، سال لگانے والے، یہ بہترین لوگ، یہ لفظ نہیں کہا. اگر اللہ کے قرآن کو، اگر تو قرآن شریف کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے تو یہ قرآن تجھ سے بھی کہتا ہے کنتم خیر امتین، دیکھ تو بھی بہترین امت ہے. اخرجت للناس، اور امت اپنے لیے پیدا کی گئی تھی، لیکن تو اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اپنی عقبہ، اپنی آخرت سنوارنے کے ساتھ تو دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا. ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، پردیسی دیش والوں کے لیے، مقیم مسافر کے لیے، عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے. ایک امت کا ہر فرد دوسرے امت کا خیر خواہ ہے، دوسرے کے لیے معلم ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، داعی ہے. داڑھی بڑھانے والا یہ نہ سمجھے کہ داڑھی رکھنے والا دائی ہے. لیپ کا کام کرنے والا، میکینک کا کام کرنے والا، وہ یہ نہ سمجھے کہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے، چلہ لگانے والوں کا کام ہے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کہہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر حضرات صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کہ صحابہ الا هل قد بلغت، اللہ کی تعلیمات کو کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا اے قد بلغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کی تعلیمات کو پہنچا دیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم فلیشہد فلیشہد فلیشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیری تعلیمات کو میں نے بغیر کم و کاس کے، کمی بیشی کے میں نے امت تک پہنچا دیا. جب اللہ کو گواہ بنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جس نے میری بات اس مجمع کے اندر سنی اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو غیروں تک پہنچا دے. اس امت کی ذمہ داری ہر امت کے فرد کی، عورت کی، مرد کی، وہ برائی کو دیکھے اور خاموش رہے. وہ گھر سے نماز کے لیے نکلے، کچھ نوجوانوں کو دیکھا پتہ کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے، ہوٹلوں میں گپ شپ کرتے ہوئے. اللہ کی قسم وہ امتی نہیں جو اس منظر کو دیکھ کر خاموش رہ جائے. سنیما کی لائن میں، سنیما کی قطار میں برقع پوش خاتون کھڑی ہوئی ہے، عورت کھڑی ہوئی ہے. اس امت کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ اس اپنی بہن کو دیکھے اور روکے نہیں، ٹوکے نہیں. وہ امتی نہیں جو برائی کو دیکھے اور اس کو روکتا نہیں. وہ امتی نہیں جو خیر کی طرف دعوت نہ دے. وہ امتی نہیں جو نماز کی دعوت نہ دے، قرآن کی دعوت نہ دے، حدیث کی دعوت نہ دے، جنت کی دعوت نہ دے، آخرت کی کامیابی کی دعوت نہ دے. امتی ہر فرد کی ذمہ داری، چھوٹے کی، بڑے کی، مرد کی، عورت کی، حاضر کی، غائب کی، امام کی، مقتدی کی، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امتوں میں سب سے بہترین امت ہو.
تم امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت ہو، تم امتوں میں اور نبیوں کے حق میں گواہی دینے والی امت ہو۔ اسی لیے اب کوئی رضا خانی ہو، کسی کو ادان کہا جاتا ہو، کسی کو بریلی کہا جاتا ہو، کسی کو اور نام سے یاد کیا جاتا ہو، کسی اور نام سے یاد کیا جائے، کسی اور فرقے سے یاد کیا جائے، کسی اور ملک سے یاد کیا جائے، کسی اور زبان سے یاد کیا جائے، ہر فرد جب تک یہ ذمہ داری نہیں نبھاتا، اللہ کی قسم وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے وہ لائق نہیں۔ یہ دھوکہ نکال دو۔ میں نے کبھی فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھا نہیں، میں کبھی گشت کو نہیں گیا، میں کبھی 3 دن نہیں نکالا، میں کبھی مرکز میں حاضری نہیں دی۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو داعی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تو نکل گیا۔ وہ کر رہے ہیں، ان کا طریقہ ہے، تو اپنے طریقے سے کر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس امت کے مومن اور مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس امت کے اندر جو تباہی، اس امت کے اندر جو بربادی، جو سیلاب، جو حادثے اور جو سونامی اور جو طوفان اور جو زلزلے آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ امت اپنے مقصد کو بھلا بیٹھی ہے۔ جو ہادی بن کر آئی، جو رہبر بن کر آئی، جو خیر امت بن کر آئی، جو پیاسوں کو سیراب کرنے کے لیے آئی، جو ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے آئی، جو دوزخیوں کو جنت کا پتہ بتانے کے لیے آئی، آج افسوس کی بات ہے، آج بڑے حیرت اور حسرت کی بات ہے کہ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو تمہارا کلمہ یہ ہے، تمہاری مسجدیں یہ ہیں، تمہارا قرآن یہ ہے، تمہاری حدیث یہ ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائیں۔ آپ نے اس امت کو جگایا، اس امت کو بیدار کیا، اس امت کو اس کے فریضے کو یاد دلایا۔ ارے یہ حرام خور انگریز کے ایجنٹ، یہ 11ویں 12ویں کرنے والے، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والے، اولیاء اللہ کی خاک، قبروں کی خاک کا سودا کرنے والے، تعویذ پلیتے کلام پاک کا گنڈا کرنے والے، ان کو کیا پتا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ از خود اس کام کو نہیں شروع کیا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی کارکردگی اور میوات کے مسلمانوں کے عمل سے بیزار ہو کر مدینہ منورہ چلے گئے کہ یہاں کی محنتیں بیکار ہیں، یہاں کے مسلمان بیکار ہیں۔ روضہ مطہرہ پر آپ نے حاضری دی، آپ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اولاد کے اندر ماں باپ کی تاثیر آتی نہیں آتی؟ ماں باپ کا رنگ اولاد میں آتا ہے، ماں باپ کی خصلتیں اولاد میں آتی ہیں، ماں باپ کی بیماریاں اولاد میں آتی ہیں، ماں باپ کی فطرتیں اولاد میں آتی ہیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج تبلیغی جماعت پر انگلیاں اٹھانے والے، دعوت و تبلیغ پر اعتراضات کرنے والے، ان کی کارکردگی کو گالیاں دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جس کے سینے میں آقا کا درد نہ ہو، جن کے سینے میں آقا کی طائف کی سرزمین کے اندر آپ کے جسم مبارک کے لہو لہان ہونے کا احساس نہ ہو، جسے احد کے میدان میں آقا کے دندان مبارک کی شہادت کا درد نہ ہو، اور جسے آقا کے نواسے حضرت حسین کے کربلا کا منظر یاد نہ ہو، اور جسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوان شادی شدہ بیٹیوں کے محض آپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے طلاق دیے جانے کے منظر جس کو یاد نہ ہو، ایسا کبیرہ، ایسا حرامی اور ایسا فرد
وہ اعتراض کر سکتا ہے دعوت و تبلیغ پر، وہ دائی پر انگلیاں اٹھا سکتا ہے، وہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو برا کہہ سکتا ہے، وہ خامیاں نکال سکتا ہے۔ جس کے دل میں آقا کی گھٹن ہو، جس کے دل میں آقا کا درد ہو، جس کے دل میں آقا کے تڑپنے اور مچلنے کا جذبہ ہو، وہ خود دائی بنے گا اور دائیوں پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ روتے تھے، بلبلاتے تھے، تڑپتے تھے روضہ مطہرہ کے پاس اور شکایت کرتے تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے آپ نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اور آپ نے کتنا ان کے لیے تڑپا، کتنا روئے آپ کے لیے۔ میوات کی حالت دیکھ چکے تھے، دلی کی حالت دیکھ چکے تھے، شاملی کی حالت دیکھ چکے تھے، یو پی کی حالت دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا تھا۔ آج کہتے ہیں نا بھائی حضور کے زمانے میں کیا مسلمان کی جماعتیں مسلمانوں کے لیے جاتی تھی؟ وہاں تو کافروں کی ہدایت کے لیے جاتے تھے۔ ہاں مانتے ہیں کہ صحابہ کی جماعتیں کافروں کے پاس ہدایت کا پیغام لے کر جاتی تھی، لیکن کیا کیا جائے او کمینے، تو جب کافر ہو گیا، نبی کے پیغام کو بھلا دیا، قرآن کا دشمن ہو گیا، اللہ کا دشمن ہو گیا، اسلام کا باغی ہو گیا، تو اب پہلے ضرورت یہ ہے کہ تجھ تک کلمہ پہنچایا جائے۔ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام اغیار تک قرآن لے جاتے تھے، اللہ کا پیغام اور نبی کا پیغام لے جاتے تھے۔ اب تو اپنی کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی صفتوں سے، اپنی خوبیوں سے، اپنے عادت و اطوار سے آقا کے زمانے کے کافروں سے بدتر نکل گیا۔ تو ضرورت کہ تجھے بتایا جائے یہ قرآن ہے، تجھے بتایا جائے یہ کلمہ ہے، تجھے بتایا جائے یہ حدیث ہے۔ کلمے کا ترجمہ یہ ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، روضہ مطہرہ کے پاس شکایت کی، آقا مجھے معاف فرما دیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اذان ہوتی ہے، لوگ کھیتوں کی طرف جاتے ہیں، اقامت ہوتی ہے، لوگ گلیوں میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کسی کو کلمہ معلوم نہیں، کسی کو اپنے پیغمبر کا نام معلوم نہیں، کسی کو رسول کون ہے معلوم نہیں، اللہ کی کتاب کیا ہے معلوم نہیں، مسجد کے احکامات آداب کیا ہے معلوم نہیں۔ روتے تھے، تڑپتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت میں تشریف لائے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ نے فرمایا الیاس جاؤ اسی میوات میں کام کرو، اسی شاملی میں کام کرو، اسی ہندوستان کے وہ لوگ نام نہاد مسلمان جو کلمے سے ناواقف ہیں، جن کی مسجدوں میں جانور بندھے ہوئے رہتے ہیں، جن کے یہاں زنا عام ہے، شراب عام ہے، بدکاری عام ہے، انہی میں جا کر تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے حبیب اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے، یہ مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ آج نہیں لکھتے اس مسجد میں تبلیغی جماعت کا آنا منع ہے، ان مسجدوں میں کتے آ جائیں، سور آ جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک نبی کا دائی اور ایک مبلغ، ایک قرآن کا پیغام لے کر پہنچنے والا پہنچتا ہے تو یہ ذلیل قوم کہتی ہے کہ مسجد ناپاک ہو گئی، اس مسجد کو دھو دو۔ ان لوگوں نے نکاح پڑھایا، حرام کے بچے پیدا ہو گئے، ان کا نکاح قبول نہیں، ان کو بچے نہ دو، ان سے بچے نہ لو، ان سے رشتے نہ کرو، مستقل ایک تحریک چلا رہے ہیں، ایک کفر کا کارخانہ قائم کر رکھا ہے کہ جس میں یہ کافر، وہ کافر، یہ مشرک، وہ مشرک۔ یہیں سے اندازہ لگائیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کڑلتی
سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے. آپ یہ چاہتے تھے ابو جہل کی مغفرت ہو جائے, ابو لہب کی مغفرت ہو جائے, کافروں کی مغفرت ہو جائے, مشرکوں کی مغفرت ہو جائے. نبی کا دل میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دنیا کا ہر فرد, ہر بشر کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہو جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا, اے آقا یہ تو منافقوں کا کھلا ہوا سردار ہے, آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے. آقا نے فرمایا شاید میرے نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. ساری زندگی ستاتا تھا, آستین کا سام بنا ہوا تھا, میدان جہاد میں اپنے ساتھیوں کو لاتا, جب جہاد شروع ہوتا کافروں سے مٹبھیڑ ہوتی, لڑائی ہوتی, یہ دوسروں کو چھوڑ کر صحابہ کرام کو یہ اپنے گھر واپس ہو جاتے اور کہتے قالوا ان بیوتنا عورہ, ارے بھائی ہمارے گھر میں کوئی نہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بیمار ہیں, ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. اللہ نے کہا وما ہی بعورہ یریدون الا فرارا. اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نمبر کے دھوکے باز مکار عیار, یہ دھوکے باز ہیں, ان کے گھر خالی نہیں, یہ تو میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں. کیسے کیسے موقع پر انہوں نے غداری کا معاملہ کیا, دھوکے بازی کا معاملہ کیا. یہ جانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام منافق نہیں, منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بڑھ گئے. حضرت عمر نے منع کیا, منائی کی پرواہ نہیں کی. حضرت عمر نے چادر کو پکڑ کر کھینچا, اس کی پرواہ نہیں کی. حضرت عمر نے کمر کو اور پشت مبارک کو اور پیٹھ کو پکڑ کر پیچھے کیا, حضرت عمر کو دھکا دے دیا. کہا شاید میری نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اس منافق کی, عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی, شاید اللہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے. ابھی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کلام پاک کی آیت نازل ہوئی فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عمر جو کہتا ہے آسمان سے عرش سے اس کی صداقت آتی ہے. عمر زمین پر زبان سے جو کہتا ہے مدینہ منورہ کی جبرائیل اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے وہ پیغام لاتا ہے, آج کے بعد کسی کافر کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے. یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. چور کے ہاتھ کاٹے جاتے, ساری رات رویا کرتے آقا میری امت کے ایک فرد کے آج ہاتھ کاٹے گئے. حضرت حمزہ وحشی نے کتنا برا سلوک کیا, پوری اسلامی تاریخ کے اندر سوائے حضرت حمزہ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کی نماز کو ایک سے زائد مرتبہ نہیں پڑھا, لیکن حضرت حمزہ سے اتنی محبت تھی. حضرت حمزہ کو سب سے پہلے اللہ کے راستے میں آپ کا کلیجہ چبایا گیا, آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. 70 مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آسمان سے پیغام آیا, اللہ تعالیٰ نے دلاسا دلایا اے محمد حمزہ کے بارے میں رونے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی, یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا شعر ہے. یہ شعر پر نہیں رویا کرتے, یہ بہادر ہے. وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درگت بنائی, ایک زمانہ بیتنے کے بعد مدینہ منورہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشی کے پاس پیغام بھیجا کہ وحشی خدا کی جنت سے تو بھی مایوس نہ ہونا, خدا کی رحمت سے تو بھی مایوس نہ ہونا, میری امت میں داخل ہونے سے تو بھی نہ مایوس ہونا. تمہاری بیوی کو کوئی آنکھ لڑا کر تو دیکھے, تمہاری ماں کو کوئی گالی دے کر تو دیکھے,
سرے بازار ہماری عزت کا کوئی کھلواڑا تو کر دیکھے، نسلیں ختم ہو جائیں گی ان کے خلاف مورچہ نکالا جائے گا، اپنی اولاد کو وصیت کی جائے گی، اور اپنی امت کے تعلق سے سینے میں وہ درد رکھتے تھے، وہ کڑن رکھتے تھے، وہ جذبہ رکھتے تھے اس وحشی قاتل کو، جس کے بارے میں فرمایا کہ ساری کائنات کے لوگ میرے سامنے آ سکتے ہیں، وحشی میرے سامنے نہ آنا، تیرے آنے کی وجہ سے میرا دل دکھتا ہے۔ حضرت حمزہ کی یاد ستاتی ہے، اس کے بارے میں بھی پیغام دے کر بھیجا، کلمہ پڑھ لے۔ ایک تو قاتل، ایک تو کافر، ایک تو مشرک، اور ایک تو حضرت حمزہ کا قتل کرنے والا، اور دوسرے وہ آقا کی نگاہ میں ناپسندیدہ شخصیت کہ آقا اس کو دیکھنا گوارا نہ کرے، ناز دیکھے، نخرے دیکھے۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب تبلیغی پنڈال میں جاؤ تو ان کی باتیں سچی لگتے ہیں، رضا خانی پنڈال میں جاؤ ان کی باتیں سچی لگتی ہیں، فلاں پنڈال میں جاؤ، فلاں مسلک میں جاؤ ان کی باتیں سچی لگتی ہیں۔ علماء نے تو لڑا رکھا ہے، یہ اس کے خلاف بولتے ہیں، وہ اس کے خلاف بولتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک تھرمامیٹر دیتا ہوں، آج ایک ترازو دیتا ہوں، آج ناپنے کا ایک آلہ دیتا ہوں۔ نہ دیوبندی نام، نہ بریلی نام، نہ رضا خانی نام، نہ شافعی نام، نہ مخلد نام، نہ غیر مخلد نام، کوئی نام نہیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، صحیح جماعت وہ جو آقا کے نقش قدم پر چلے، اس کا نام کچھ بھی ہو۔ سب سے حق پرست جماعت وہ جس کے سینے میں آقا کا درد ہو، آقا کی زندگی کی گھٹن ہو، تڑپنا ہو، بلبلانا ہو، رونا ہو، آنسو بہانا ہو۔ کیا ضرورت تھی آقا کو کہ جس کے سینے پر کلام پاک کی 6666 آیتیں نازل ہوئی، جس کے لیے کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کے رات کی قسم کھائی گئی، جس کے شہر کی قسم کھائی گئی، جس کے جانوروں کی قسم کھائی گئی، جس کے گیسوں کی قسم کھائی گئی، جس کے دل کی قسم کھائی گئی، جس کے جان کی قسم کھائی گئی، جس کے بارے میں کہا گیا انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے تجھے کوثر سے نواز دیا، جس کے بارے میں کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تیرے لیے کھلی ہوئی کامیابی دے دی، جس کے لیے کہہ دیا گیا من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے تیری بات مانی وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا۔ آخر اس کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ نماز کے اندر اتنے لمبے قیام اور اتنے لمبے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب آقا سجدے میں جاتے آپ کے پیر کو چھو کر دیکھتی کہ پیر زندوں کے پیر میں گرمی ہوتی ہے اور مرے ہوئے لوگوں کے پیر میں ٹھنڈک ہوتی ہے، آپ کے پیر کو چھو کر دیکھتی، پیر کی گرمی سے پتا چلتا کہ میرا محبوب زندہ ہے، جس کے لیے جنت کا وعدہ، جس کے جوتوں کے صدقے میں لاکھوں افراد کو جنت مل رہی ہو، جسے خدا نے اپنے عرش میں اپنے نام کے ساتھ اپنا نام لکھا ہو، اس کو راتوں میں بل بلانے کی کیا ضرورت، تڑپنے کی کیا ضرورت، رونے کی کیا ضرورت؟ یہ سب کچھ تھا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم امت کے لیے تھا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے تھا۔ اے اللہ جنت تو دے دی، اے اللہ جنت کا مالک تو بنا دیا، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ وصال مبارک کے وقت جبرائیل امین نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اور وہی آنے والی؟ فرمایا نہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا ملک الموت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ملک الموت آج سے پہلے اب تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آج کے بعد قیامت تک کسی سے اجازت طلب نہیں کریں گے، وہ آپ ہیں، آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اجازت مل گئی، ملک الموت آئے، قدم اطہر کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں آپ کی روح کو ایسے نکالوں
جیسے گلاب سے خوشبو نکلتی ہے. آپ کا پلک نہ جھپکے, آپ کے پیر میں کانٹا چبھنے کی تکلیف نہ ہو, چوٹی کاٹنے کی تکلیف نہ ہو. میں ہوتا, آپ ہوتے, میرا اور آپ کا باپ اور دادا ہوتا, استاد ہوتا, پیر و مرشد ہوتا, بند کمرہ ہوتا, کوئی ہمیں ایسا آفر دیتا, اس آفر کو سینے سے لگا لیتے. قربان جائے اے آقا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, امت کا درد کیا تھا, امت کے تعلق سے جذبہ کیا تھا, تڑپنا کیا تھا, بلبلانا کیا تھا. آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ملک الموت نے پوچھا, آقا کیا مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی, کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ کی بے ادبی اور آپ کی گستاخی سے خدا مجھے تباہ و برباد کر دے گا. آقا نے فرمایا, نہیں نہیں, میرے آنکھوں سے آنسو جو آئے وہ اس لیے آئے کہ خدا سے یہ پوچھ کر آؤ, جو روح میری گلاب سے خوشبو کی طرح تم نکال رہے ہو, کیا بلال اور سمیہ اور قیامت تک آنے والی امت کی روحیں بھی تم ایسے نکالو گے؟ مکے میں رہے امت کا خیال, مدینے میں رہے امت کا خیال, معراج میں رہے امت کا خیال. اتحیات کے اندر دیکھیے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عرش پر تجھے یاد کیا, داڑھی بڑھانے والے, سود کھانے والے, رشوت کھانے والے, عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بھیجنے والے, اللہ کے پیغام کو بھلانے والے, اپنے مقصد دعوت و تبلیغ کو بھلانے والے. اللہ کے نبی نے تجھے خدا کے عرش پر یاد کیا. اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تجھ پر سلام ہو, ورحمت اللہ وبرکاتہ, میری رحمتیں اور میری برکتیں ہو. نبی نے کہا اے اللہ تو اور میں یہاں پر ہیں, لیکن جب میں مدینہ جاؤں گا, جب میں مکہ جاؤں گا, جب میں زمین میں جاؤں گا, وہاں کوئی خطاب بھی ہوگا, وہاں کوئی عمر بھی ہوگا, وہاں کوئی فاروق بھی ہوگا, وہاں کوئی اسما بھی ہوگی, وہاں کوئی خدیجہ بھی ہوگی. اس لیے اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ سلام ہم پر اور سلام قیامت تک کے آنے والے مسلمان بندوں پر. یہ نبی کا درد تھا, یہ نبی کا جذبہ تھا, یہ نبی کے دل میں تڑپ تھی. ریجیکٹ کر دیا آفر کو. اگر تم قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ایسے ہی روح نکالتے ہو تو میری روح ایسے نکالو. اگر ان کی روح سختی سے نکالتے ہو تو ان کی سختی کا حصہ مجھے دے دو, میں محمد برداشت کر لوں گا, لیکن میری امت کو مرض الموت میں تکلیف نہ ہو, دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت تکلیف نہ ہو, وہ تکلیف مجھے دے دو. یہ آقا ہے, آقا جنہوں نے اپنے نواسوں کو اللہ کے راستے میں شہید کرا دیا. حضرت حسین کے بیٹے ابو بکر شہید ہو گئے, عمر شہید ہو گئے, تیسرے بیٹے علی اصغر شہید ہو گئے. حضرت حسین آج اگر کربلا کی سرزمین میں بولنے کی طاقت ہوتی, کہنے کی طاقت ہوتی, عراق اور کوفہ کی سرزمین میں اگر قوت گویائی ہوتی, وہ کہتی کہ حضرت حسین کیسے تڑپے ہیں, کیسے بلبلائے ہیں, کیا کمی تھی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا تھا, جن کے انگلیوں کے اشارے سے کنویں میں میٹھا پانی آ سکتا تھا, وہ آقا اب حضرت حسین کو ایک گلاس پانی کربلا میں نہیں دے سکتے تھے. وہ آقا جو حوض کوثر کے مالک تھے, کہ حضرت حسین کو پیاسا رکھنا آپ نے برداشت کر لیا, صرف اور صرف اس امت کے لیے, اس امت کی کامیابی کے لیے, اس امت کو بتانے کے لیے کہ اے میری امت دعوت میں آؤ گے, تبلیغ میں آؤ گے, خدا کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آؤ گے, تو اس اللہ کا دستور ہے کہ نبی کے گھرانے کو قربانیاں دینی پڑی, نبی کو نواسے شہید کرنے پڑے, نبی کو بیٹی شہید کرانی پڑی, نبی کو پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا, نبی کو اپنی جنتی بیٹی کے گھر میں 3 دنوں کے فاقے برداشت کرنے پڑے.